میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ گزارشات پیش کرنا میری جماعت کا حق ہے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت کی عوامی لیگ اور اس کے مقابل میں جمعیت علماء اسلام جو دستوری کمیٹی کی سربراہی کر رہی تھی۔ جناب والا جناب اسپیکر، میری گزارش ہے کہ یہ کچھ آرڈر ان دا ہاؤس کائنڈلی کر دیجیے۔ جی، ایکچولی یہ کنونشن ہے، میں شرکاء سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ مولانا اسد محمود صاحب کی بات سنیے۔ ہمارے منسٹر تقریر کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعہ، صدق اللہ العظیم۔ جناب اسپیکر، میثاق ملی، دستور پاکستان، آئین پاکستان کے حوالے سے آج جس جشن کا انعقاد اس دستور ساز اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے، یہاں پر ان اکابرین کو جنہوں نے اس مملکت خداداد پاکستان کو متفقہ آئین دیا، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہاں پر جناب ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہاں پر مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ یہاں پر مولانا شاہ احمد نورانی کو رحمہ اللہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پروفیسر غفور کو اور دیگر اکابرین کو جو اس وقت آج اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لیکن میں ان لاکھوں سیاسی کارکنوں کو جنہوں نے پیپلز پارٹی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے عبدالصمد خان اچکزئی کی آواز پر لبیک کہا، جنہوں نے ولی خان کی آواز پر لبیک کہا اور باچا خان کی آواز پر لبیک کہا، میں ان سیاسی کارکنوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور یہ سلسلہ جو آج تک ہمارے پاس پہنچا ہے جناب اسپیکر، میں ان لاکھوں اور کروڑوں سیاسی کارکنوں کو، ان وکلاء کو، ان ڈاکٹرز کو، ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے اس متفقہ آئین کو آج بھی برقرار رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کو 1954 میں ایک آئین دیا گیا جناب اسپیکر، اس ملک کو سن 62 میں ایک آئین دیا گیا، لیکن وہ دونوں آئین پاکستان میں نہیں چل سکے۔ اس کے بعد سن 67 میں آواز اٹھی کہ پاکستان ایک سرزمین بے آئین ہے۔ اس آواز پر قوم متوجہ ہوئی، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کا قیام آیا، نواب زادہ نصر اللہ خان اس کے کنوینر بنے، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس کمیٹی کے رکن بنے، شیخ مجیب الرحمن اس کمیٹی کے رکن بنے، ولی خان اس کمیٹی کے رکن بنے۔ ملک کے طول و عرض میں تمام سیاسی قوتیں جو نظریاتی لحاظ سے پاکستان سے پہلے بھی
انسانوں کی اور مسلمانوں کی سیاسی ترجمانی کر رہے تھے، وہ اس کمیٹی کے رکن بنے اور انہوں نے مذاکرات شروع کیے۔ ان کے 2 مطالبے تھے جناب اسپیکر۔ ایک مطالبہ ان کا یہ تھا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہوگی، اور دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ پاکستان میں دوسرے طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت جس کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو رحمہ اللہ کر رہے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ وہ صدارتی نظام حکومت اور صدارتی طرز حکومت کے حامی تھے، لیکن بالآخر ان کو میز پر بیٹھنا پڑا، اور جس کے نتیجے میں ایک عبوری آئین دیا گیا سن 71 میں۔ اس کے بعد مرکز میں حکومت بنی، 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، 2 صوبوں میں جمعیت علماء اسلام اور نیب کی حکومت بنی، جس کی وزارت اعلیٰ ایک طرف مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تھی، تو دوسری طرف سردار عطا اللہ مینگل اس کے وزیر اعلیٰ تھے بلوچستان میں۔ ولی خان جو آپ کے اس پارلیمان کے اپوزیشن کو لیڈ کر رہے تھے جناب اسپیکر، اس کی جدوجہد، ان تمام اکابرین کی جدوجہد کے نتیجے میں اس ملک کو ایک آئین دیا گیا، متفقہ آئین دیا گیا، اور اس آئین کا نصب العین اور اس کی راہ کو متعین کرنے کے لیے قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا، جو سن 54 کے آئین میں بھی تھا، جو سن 62 کے آئین میں بھی تھا۔ چاہیے یہ تھا جناب اسپیکر، ہماری حکومتوں کو جو ماضی میں گزری، 73 میں ہم نے آئین تو دیا جناب اسپیکر، لیکن اس آئین کے بعد ملک کے اندر ایمرجنسی لاگو ہوئی، ملک کے اندر ضیاء الحق کا مارشل لا آیا، ملک کے اندر جنرل مشرف کا مارشل لا آیا۔ آئین بننے کے بعد بھی اس ملک کے اندر مارشل لاؤں کا راستہ کھلا، اور اس کو نظریے ضرورت کی بنیاد پر عدالتوں نے مہر لگا کر دی کہ آپ کو آئین میں بھی ترمیم کی اجازت ہے، آپ کو شخصی اعتبار سے اس ملک کے فیصلے کرنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن میں اپنے اکابرین پر فخر محسوس کرتا ہوں، انہوں نے جو شاندار ماضی ہمارے لیے چھوڑا ہے، انہوں نے ہمارے لیے جس نصب العین کا تعین کیا ہے، ہم اس نصب العین کے اوپر اپنے مستقبل کو تعین کریں گے، اسی پالیسی کو آگے لے جاتے ہوئے پاکستان کے اندر آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں جناب اسپیکر، ہماری خارجہ پالیسی کا تعین جنرل ایوب کرتا ہے، ہماری خارجہ پالیسی کا تعین ہمارے جنرل ضیاء الحق کرتے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کا تعین جنرل مشرف کرتا ہے۔ چاہیے یہ تھا جناب اسپیکر کہ یہ عوام کا نمائندہ فورم پاکستان کا سب سے طاقتور ترین فورم ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعین بھی اسی ایوان نے کرنا ہوگا۔ آج ہم امریکہ کی کیمپ میں ہیں، ہمیں کس طرح امریکی کیمپ کی طرف لے جایا گیا، ہمیں اس پر اعتراض نہیں جناب اسپیکر کہ ہم امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات نہیں چاہتے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں کہ ہم اپنے دوست اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم نے چین کے ساتھ جو معاشی معاہدات کیے ہیں ان کے ساتھ وہ وعدے ایفا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایران موجود ہے، ہم اس کے ساتھ معاشی تعلقات بنائیں، لیکن
ہم کسی کی پیروی میں اور یہاں پر سیاستدان جدوجہد کرتے ہیں اس ملک کے معاشی، اس ملک کے سیاسی انتظام کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر کہ دنیا بھر کی بین الاقوامی تنظیمیں یہاں ہمارے سیاستدانوں کے لباس میں اور ان کی چمڑی میں اپنے غلاموں کو پالتے ہیں، اپنے غلاموں کو فارن فنڈڈ پارٹیز بنا کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کے آئین کا حلیہ بھی بگاڑتے ہیں، وہ آپ کی معیشت کا حلیہ بھی بگاڑتے ہیں، وہ آپ کے عدالتی نظام کو بھی بگاڑتے ہیں، وہ ملک کے اندر قوم کی تقسیم کی بنیاد بھی رکھتے ہیں۔ اگر بطور ریاست اداروں کو اربوں روپے دیے جائیں اور ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دکھائی دی جانے والی سازشوں کو بھی آپ نے روکنا ہے اور بن دیکھی سازشوں کو بھی آپ نے روکنا ہے، تو پھر آج کیوں پاکستان میں فارن فنڈڈ پارٹیوں کو پر پروان چڑھایا جا رہا ہے اور کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود کہ ان کو فارن فنڈڈ ہوئی، یہودیوں نے بھی کیے، ہندوؤں نے بھی کیے، پھر آج کیوں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم فارن فنڈڈ پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ہم مذاکرات کریں گے لیکن پاکستانیوں کے ساتھ، ہم مذاکرات کریں گے لیکن پاکستان کی ان پارٹیوں کے ساتھ جو بین الاقوامی ایجنڈے کے لیے پاکستان میں کردار ادا نہیں کریں گی۔ ہم بات کریں گے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو ان کے حقوق ان کو آئین نے ان کا حق دیا ہو اور ان کو ان کا حق نہ مل رہا ہو، چاہے وہ پشتون قبائل ہوں، چاہے وہ بلوچ قبائل ہوں، چاہے وہ سرائکی قبائل ہوں، چاہے وہ سندھی قبائل ہوں۔ ہمیں سندھیوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں سندھی قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں پشتون قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں سرائکی قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے، ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے ان تمام قوموں کو جن کو آئین نے حق دیا ہے اور ریاست ان کو ان کا حق نہیں دے رہی۔ جناب اسپیکر، واضح بات ہے آپ کی قیادت جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو اسلامی نظریاتی کونسل دیا، اس آئین کے تحت وہ آئینی ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے، اس کے اندر وہ علماء بھی ہیں، اس کے اندر وکلاء بھی ہیں، اس کے اندر آئینی ماہرین بھی ہیں۔ کیوں ان کے متفقہ سفارشات کو آپ کی 2 یا 3 مرتبہ کی حکومتوں میں اس پارلیمان کے اندر پیش نہیں کیا گیا؟ کیوں مسلم لیگ کی حکومتوں میں ان سفارشات کو اس پارلیمان کے اندر پیش نہیں کیا گیا؟ آپ خود بتاتے ہیں ہمیں، ہمارے قائد اعظم کے ساتھ سلسلے میں ہم نے تو ان کو آپ کی نظر سے دیکھا کہ ہم ایک ایسا اسلامی مملکت چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ کیوں ہمیں اسلامی نظام نہیں دیا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بھی مکمل ہیں، اس کے باوجود بھی قوم کی اس تشنگی کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اگر کسی مذہب پرست کو آئین اس کا حق دیتا ہے، کسی قوم پرست کو آئین اس کا حق دیتا ہے اور حکومت اور ریاست اس حق کو تسلیم کرنے کے باوجود بھی اس کو اس کا حق نہیں دے رہی، اور مقابلے میں جناب اسپیکر یہ بہت حساس معاملہ ہے، اگر کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے اس کی نہیں سنی جاتی۔ ہم تو آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو آج بھی آئین اور پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کچھ لڑکے اٹھتے ہیں، وہ ہاتھ میں بندوق اٹھاتے ہیں، ہم ان کو آئین کا راستہ دکھاتے ہیں اور وہ آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ آپ کے پارلیمان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پارلیمان ہے، جس کے آئین کو آپ اسلامی کہتے ہیں، آپ کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات پر عمل نہیں کروا رہے؟ اگر قوم کے اس وعدے کو جن لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے
لاکھوں لوگوں نے اپنی ماؤں کا خون اور شہادتیں دیں، اپنی بہنوں کو اس پاکستان پر قربان کیا، اپنے آباء و اجداد کو اس پاکستان پر قربان کیا، اور بدلے میں آج اگر پاکستان کے اندر اگر مظلوم ہے جناب اسپیکر، تو وہ آج بھی اسلام مظلوم ہے۔ یہاں پر فراڈیے آتے ہیں، یہاں پر آج بھی ایک ریاست مدینہ کا علم بردار کام کر رہا ہے، اور یہاں پر جنرل ضیاء الحق نے بھی اسلام کا نعرہ لگایا، لیکن اسلام پسندوں نے ضیاء الحق کے اس نعرے کو بھی مسترد کیا، اور آج بھی ریاست مدینہ کے علم بردار جس کا کردار مغرب کا ہے، جس کا کردار مغربی تہذیب کا ہے، قوم اس کو بھی جان چکی ہے۔ اگر اس طرح کے فراڈیوں کا راستہ روکنا ہے جناب اسپیکر، تو پھر اس آئین کے تحت جس کا آج ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، آج ہم اس آئین کا ذکر کر رہے ہیں، ہم جشن بھی منا رہے ہیں، لیکن بحیثیت پارلیمان اور کے رکن کے ہمیں اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ جب سے ہمیں یہ آئین ملا ہے، ہم نے اس آئین کو کمزور کیا ہے یا ہم نے اس آئین کو مضبوط کیا ہے؟ میری نظر میں ہم نے آج تک اس آئین کو کمزور کیا ہے۔ ہم نے اس ادارے کے تقدس کو اس طرح برقرار نہیں رکھا جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ولی خان کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مولانا شاہ احمد نورانی کو، میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کے رفقا کو جو اس دستور ساز کمیٹی میں ان کے ساتھ شریک ہوئے، اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان عوامی نمائندوں کو جو اس دستور ساز اسمبلی کا حصہ تھے اور انہوں نے اس آئین کو متفقہ طور پر منظور کیا۔ اور میں ایک اور بات پر بھی اس قوم کو اعتماد دلانا چاہتا ہوں کہ 25 سال اس ملک کو آئین نہیں ملا، لوگ جدوجہد کرتے رہے، ایوب خان کا مقابلہ بھی کیا، یحییٰ خان کا مقابلہ بھی کیا، جنرل یحییٰ کا مقابلہ بھی کیا، لوگ اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے جدوجہد کی، سیاسی نظریات کی حامل تنظیموں کی آواز پر لبیک کہا۔ جناب اسپیکر، ان لوگوں کی اس جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ اپنے ملک کو اسلامی بھی کہہ سکتے ہیں، جمہوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان اکابرین کا کہ جنہوں نے اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری پاکستان بنایا، اس ملک کے آئین کو اسلامی بنایا، لیکن ہمیں اپنے آپ پر بھی سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے ان اکابرین نے جو ہمارے لیے جس راہ کا تعین کیا، ہمارے لیے جو نصب العین مقرر کیا، کیا اس پر ہم آگے بڑھے ہیں؟ یہاں ہم عدالتوں کے بارے میں جناب اسپیکر کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت انہوں نے متعارف کیا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان میں جب تک فورن فنڈڈ پارٹیاں بنیں گی، یہ پاکستان بین الاقوامی چوک ہم نہیں بننے دیں گے کہ یہاں پر سیاستدان بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر بیوروکریٹ بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر وکیل بھی کرائے پر دستیاب ہو، یہاں پر عدالت میں جج بھی کرائے پر دستیاب ہو۔ ہمارے اکابر نے اس ملک کے لیے، ہمارے اسلاف نے اس ملک کے لیے خون دیا، اس خطے کے لیے، اس کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کی، اس لیے نہیں کی جناب اسپیکر کہ انگریز کے غلام ہم پر حکومتیں کرے، ان کے تنخواہ دار ہم پر حکمرانی کرے۔ خدا کے لیے ہماری نسلیں اس میں چلی گئی۔ آپ بھی جانتے ہیں یہاں پر بزرگ سیاستدان بیٹھے ہیں جنہوں نے ان اکابرین کو، جنہوں نے اس ملک کا آئین بنایا، ان کے ساتھ براہ راست کام کیا۔ ہمارے اپنے آباء و اجداد کی زندگیاں اس سفر میں چلی گئی جناب اسپیکر۔ شکریہ۔ آج بھی ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، آج بھی ہم اس بات کا رونا رو رہے ہیں۔ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں، فیصلے کریں، ملک کے لیے کریں۔ اگر
پاکستان کے اندر ٹرانزیشن کی پوزیشن میں قائد اعظم محمد علی جناح کو جب ان کو گورنر جنرل بنایا گیا، ہم نے یہ تسلیم کیا کہ وہ ٹرانزیشن پیریڈ تھا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اگر سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ قبول کیا تھا، بامر مجبوری قبول کیا تھا، ٹرانزیشن پیریڈ تھا۔ اگر آج بھی آپ نے اپنے آئین پر عمل درآمد سر دوسرا ہاؤس شروع ہونے والا ہے، اختصار کر لیجئے، وائنڈ اپ کر دیجئے۔ بہت اہم مسئلے کے بارے میں آج اس ایوان کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ مجھے شوق نہیں ہے، ہم نے ماضی کے دو تین اجلاسوں میں بھی ہم نے گفتگو کی۔ میں صرف اس بات کا کہ آج سابقہ پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں، آج موجودہ پارلیمنٹیرینز بھی بیٹھے ہیں، یہ آئین کا بھی ہم پر حق ہے، یہ اسلام کا بھی ہم پر حق ہے، یہ اس قوم کا بھی ہم پر حق ہے۔ ہم کیوں ہم ایسے فیصلے نہیں کر سکتے کہ جس میں ہم اپنی قوم کے مفاد کو مد نظر رکھیں؟ کیوں ہم ایسے فیصلے نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے قوم کے معاشی سہولت کے لیے فیصلے کر سکیں، ان کے انتظامی سہولت کے لیے فیصلے کر سکیں؟ اگر 74 75 76 سال گزر جانے کے بعد بھی آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں تو ہم اپنے مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آج جن اکابرین نے اس پارلیمان میں گفتگو کی دستور ساز اسمبلی کے حوالے سے، آج ہم نے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے پاکستان کا مقدر اس ایوان کے ذریعے طے کرنا ہے، کسی ایک فرد واحد نے طے نہیں کرنا۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام وہ آپ کے شانہ بشانہ تھی، وہ آپ کے شانہ بشانہ آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان تمام اکابرین کا جنہوں نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں اس ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔